نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے حوالے سے آج 7ویں نشست ہے، اس میں انشاءاللہ العزیز اس سے متعلق کچھ بات چیت کی جائے گی۔ گزشتہ جو نشست تھی اس میں بچے سے متعلق عمومی احکامات تھے، وہ بیان کیے جا رہے تھے، جن میں 4 چیزوں پر بحث تھی کہ سب سے پہلے بچہ پیدا ہونے پر مربی کو کیا کرنا چاہیے، دوسری بات تھی بچے کا نام اور اس سے متعلقہ احکامات۔ آج کی نشست میں تیسری بات عقیقہ اور اس کے احکامات سے متعلق بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو عقیقہ کیسے کہتے ہیں؟ عقہ کے معنی کاٹنا، تو اس میں والدین کی نافرمانی اور قطع تعلق کو بھی حقوق والدین کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں عقیقہ کے معنی یہ ہیں کہ بچہ کی پیدائش کے 7ویں دن اس کی طرف سے بکرا یا بکری ذبح کرنا۔ لغوی معنی کے اعتبار سے تو کاٹنا ہے، اور شرعی اعتبار سے بچے کی طرف سے اس کی پیدائش کے 7ویں دن بکرا یا بکری ذبح کرنا۔ تو یہ عمل جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عقیقہ جائز ہے، حدیث میں ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ بچہ کے پیدا ہونے پر عقیقہ کرنا چاہیے، لہذا اس کی طرف سے خون بہاؤ، اس بچہ سے گندگی وغیرہ دور کر دو۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کا مرہون ہوتا ہے، یعنی اس سے منسلک ہوتا ہے، تو اس لیے عقیقہ ضرور کرنا چاہیے جو اس کی طرف سے پیدائش کے 7ویں دن ذبح کیا جائے، اسی دن اس کا نام رکھا جائے اور سر مونڈا جائے، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی طرف سے 2 برابر کے بکرے ذبح کیے جائیں گے اور بچی کی طرف سے 1 بکرا۔ عقیقہ کی مشروعیت، اس کی فقہی حیثیت کے حوالے سے علماء اور فقہاء کے جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق، امام ثور وغیرہ رحمہم اللہ کے یہاں عقیقہ سنت اور مستحب ہے۔ ان کا مستدل مندرجہ بالا احادیث ہیں جو اوپر گزر گئیں کہ بچہ کے پیدا ہونے پر عقیقہ کرنا چاہیے اور اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس بچہ سے گندگی وغیرہ دور کرو، یا وہ بچہ عقیقہ کے مرہون ہوتا ہے۔ اسی طرح بچے کی طرف سے 2 برابر کے بکرے ذبح کیے جائیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ ان کا مستدل ہے۔ یہ حضرات اسے واجب اس لیے نہیں کہتے کہ اس کے وجوب کی صراحت نہیں ملی اور پھر اسے ارادے پر معلق کیا گیا، تو لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو ہم سنت یا مستحب کہیں گے۔ احناف استحباب کے قائل ہیں، حضرت حسن بصری اور حضرت لیث بن سعد وغیرہ کے یہاں یہ واجب ہے، اور یہ حضرات حدیث ہر بچہ اپنے عقیقہ کا مرہون ہے سے استدلال کرتے ہیں، اور اس روایت سے بھی جس میں کہا کہ قیامت کے روز لوگوں کو عقیقہ کے سلسلہ میں اس طرح پیش کیا جائے گا جس طرح 5 نمازوں کی پیشی کے لیے کیا جائے گا۔ تو جس طرح نمازوں کی سستی کوتاہی کی وجہ سے قیامت والے دن سوال جواب ہوگا، تو عقیقہ کی وجہ سے بھی سوال جواب، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واجب ہے۔ احناف کے ہاں بہرحال یہ مستحب ہے کہ اگر گنجائش ہو اور موقع ہو تو 7ویں دن عقیقہ کر لینا چاہیے۔ عقیقے کا مستحب وقت، پہلے احادیث میں گزر چکا کہ عقیقہ کا مستحب وقت تو 7واں دن ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے 7ویں دن عقیقہ کیا تھا، لیکن اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن، 21ویں دن کر لے، اور اگر چوتھے دن، 8ویں دن، 10ویں دن یا اس کے بعد بھی کیا تب بھی درست ہو جائے گا، یعنی جب بھی کرے گا تو درست ہو جائے گا، لیکن 7ویں دن کرے گا تو زیادہ ثواب ہوگا کہ سنت کے زیادہ قریب ہو جائے گا۔ اگر اس دن نہیں کر سکا تو 7 کی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے 14 اور 21 کو کر سکتا ہے۔
لیکن اگر جب ان دنوں میں اس کو موقع نہ ملے تو جب چاہے وہ عقیقہ کر لے، چاہے وہ اگر فوری نہیں کر سکا تو عید اضحیٰ کے موقع پہ بھی وہ عقیقہ کر سکتا ہے، اور بڑے جانور میں بھی حصہ ڈال سکتا ہے، وہ آگے آ بھی جائے گا۔ لڑکی کا عقیقہ کس طرح ہوگا؟ عقیقہ لڑکا اور لڑکی دونوں کی طرف سے سنت مستحبہ ہے۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری ذبح کی جائے گی۔ البتہ اگر کوئی شخص لڑکے کی طرف سے بھی 1 بکرا کرے تب بھی جائز ہے، یعنی لازمی نہیں کہ لڑکے کی طرف سے ہو تو 2 ہی ہوں، گنجائش نہ ہو تو 1 سے بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ 2 بکروں کا مقصد لڑکے کو لڑکی پر ترجیح دینا نہیں، بلکہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اس لیے حکم دیا گیا کہ حضرت حسن حضرت حسین کی پیدائش کے موقع پہ 7ویں دن جو آپ نے عقیقہ کیا تو 2 بکرے تھے، تو اس حکم کی یا اس عمل کی اتباع میں ایسا ہے، ورنہ اس سے مراد یہ نہیں کہ لڑکا پیدا ہوا تو اب لڑکی سے وہ فوقیت رکھتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ یا تو اس لیے یہ کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے مطابق ہے، یا اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے، کہ جس کا سبب جسمانی قوت اور ذمہ داریاں ہیں اور دیکھ بھال کا وہ بوجھ جو مرد پر ڈالا گیا، کیونکہ مرد کو قوام کہا گیا ہے۔ اس میں کچھ مسائل بھی ساتھ ساتھ ذکر کیے جا رہے ہیں کہ عقیقے کے جانوروں کی ہڈیوں کو نہ توڑنا، ہڈی توڑنے سے تفاوراً منع کیا گیا ہے تاکہ بچے کے اعضاء کی سلامتی، صحت اور قوت کے لیے نیک فعل ہو، اور ساتھ ہی فقراء اور پڑوسیوں کو بڑے بڑے ٹکڑے دیے جائیں، اور لیکن اگر ہڈی کسی نے توڑ دی تو ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ عقیقہ سے متعلق دیگر عمومی احکام کہ عقیقہ میں وہ جانور جائز ہے جس کی قربانی جائز ہے، جیسے بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ، یہ عمر کے اعتبار سے کم از کم 1 سال کا ہو اور دوسرا سال شروع ہو چکا ہو۔ البتہ دمبے میں یہ ہے کہ اگر وہ 6 ماہ یا اس سے کچھ زیادہ کا ہو لیکن دیکھنے میں اتنا صحت مند لگتا ہو کہ وہ سال کے برابر معلوم ہو تو اس کی قربانی اور عقیقہ دونوں جائز ہیں۔ بکرا بکری سال بھر کا ہونا چاہیے، اور قربانی کا جانور عیوب سے سالم ہو، جیسے اندھے، بھینگے اور ایسے لاغر کا عقیقہ درست نہیں جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو، یا ایسا لنگڑا جو قربان گاہ تک چل کر نہ جا سکے، یا جس کی دم یا چکی یا کان کا 2/3 سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو، یا اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، یا پیدائشی کان نہ ہوں، یا دیوانگی کی وجہ سے کھاتا پیتا نہ ہو۔ البتہ کان پھٹا ہوا ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو اتنا کہ وہ جڑ باقی ہو، یا ایسا لنگڑا ہو جو 3 پاؤں کے ذریعے تو چل سکتا ہو، یا جس کے کچھ دانت گر گئے ہوں اکثر باقی ہوں، یا وہ زیادہ دیوانہ نہ ہو، یہ کان، دم یا چکی کا 1/3 یا اس سے کم کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے اور عقیقہ بھی۔ بکرے اور دمبے سے متعلق تو کہا تھا کہ 1 سال، البتہ گائے بھینس کی قربانی 2 سال پورے ہونے سے قبل درست نہیں، اور اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ عقیقہ اور قربانی میں شرکت جائز ہے، یعنی اگر 2 بھائیوں کی اولاد ہوئی ہے تو وہ دونوں مل کر ایک گائے خرید لیں اور اس میں وہ حصے ڈال لیں اور عقیقہ کر لیں تو بھی جائز ہے۔ اسی طرح اگر قربانی کے موقع پہ 1 سے زیادہ افراد آپس میں مل جائیں اور گائے کی یا بیل کی یا اونٹ کی قربانی میں شراکت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ 1 حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ اس میں 7 حصوں میں سے آدھا حصہ کوئی 1 لے لے اور 6.5 حصے دوسرا لے لے، یوں تو کر سکتا ہے 1 حصہ 1 لے اور دوسرا 6 لے لے، یا 1 3 لے اور دوسرا 4 لے، 1 3.5 لے دوسرا بھی 3.5 لے، تو یہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ 1 حصے سے کم کوئی لے، آدھا پونا، تو وہ ٹھیک نہیں ہے، اور 7 حصوں سے زیادہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 8 افراد اس میں شریک ہو جائیں۔ بکرے کی جگہ گائے یا اونٹ کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں۔ جو حکم قربانی کے گوشت کا ہے وہی عقیقے کے گوشت کا بھی ہے۔ کیا مطلب کہ اسے خود کھانا یا صدقہ کرنا یا ہدیہ کرنا سب درست ہے، یعنی سارا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، سارے کا سارا صدقہ بھی کر سکتے ہیں، ہدیہ بھی کر سکتے ہیں۔ صدقہ میں یہ ہے کہ اس کے لیے مستحق کا ہونا ضروری ہے، اور ہدیہ میں مستحق ہونا ضروری نہیں، مالدار کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، سادات کو بھی دے سکتے ہیں۔
البتہ کچھ حصہ دائی کو دینا بھی مستحب ہے، اور یہ دائی کو دینا بطور اجرت کے نہیں ہوگا۔ اور عقیقہ کی خوشی میں دعوت کرنا اور گوشت پکا کر کھلانا بھی جائز ہے، جیسے قربانی کا کہ آپ عقیقہ کریں، اس کا گوشت بنائیں اور گھر میں کھانا بنائیں اور دعوت کر دیں کہ آپ کے گھر میں آ کے کھائیں، یا کھانا پکا کر تقسیم کر دیں، یہ بھی جائز ہے۔ بچے کے نام سے عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ حدیث میں ہے کہ نومولود بچے کے نام سے ہی عقیقہ کا جانور ذبح کرو، اور یوں کہو اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، اے اللہ آپ ہی اس کے لیے اے اللہ آپ ہی کے لیے ہے اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا جائے گا، اے اللہ یہ فلاں بچے کی طرف سے عقیقہ ہے۔ لیکن اگر ذبح کرتے وقت اس بچے کا نام نہ لیں تب بھی صرف نیت کی وجہ سے اس کا عقیقہ ہو جائے گا۔ عقیقہ کے مشروع ہونے کی حکمت ہے کہ عقیقہ کیوں کیا گیا ہے، تو بچہ کی آمد پر اللہ تعالیٰ کے تقرب اور اس بچے کے لیے فدیے کے طور پر جانور کا ذبح کرنا، تاکہ بچہ والدین کے لیے شفاعت کرے، شریعت کا ایک حکم پورا کر کے خوشی اور سرور کا ذریعہ بنے، قوم اور معاشرہ کے افراد میں الفت اور محبت بڑھے، سب اس خوشی میں شریک ہوں۔ جب کوئی دعوت کرتا ہے تو جن کو آپ دعوت دیتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، تو خوشی میں وہ شریک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس نومولود کی وجہ سے افراد کے لیے آمدنی کی نئی مد کا اضافہ ہوتا ہے، فقر و فاقہ کے آثار مٹیں گے۔ جب آپ عقیقہ کریں گے تو بہت سارے غریب غربا جن کو کافی وقت سے گوشت نہیں ملا ہوگا، تو ان کے فقر و فاقہ کے مٹنے کا اور ان کو کچھ دینے کا باعث بنے گا۔ اسی طرح دین اسلام نے مہمانوں کی آمد، بچہ کی پیدائش، ولیمہ، ختنہ کے روز کھانا کھلانے، سفر سے واپسی پر دعوت، ملاقات کے لیے آنے والوں کو کھانا کھلانے، دعوت کرنے، عقیقہ اور عمارت کی تکمیل پر دعوت کرنے کو جائز قرار دیا۔ یعنی ایسے مواقع جس پہ لوگ آپس میں مل بیٹھ کے خوشیاں بانٹیں، تو اس موقع پہ اگر کوئی دعوت کر دے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ اچھا کام ہے، اس سے خوشیاں بڑھتی ہیں۔ بچے کی پیدائش سے متعلق چوتھی بحث، بچے کا ختنہ اور اس سے متعلقہ احکامات۔ ختنہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ لغت میں ختنہ کے معنی ہیں وہ کھال کاٹنا جو آلہ تناسل کے سر پر ہوتی ہے۔ شریعت میں اس گول حصے اور کنارے کو کہتے ہیں جو سپاری کے اوپر ہوتا ہے۔ ختنہ کا مشروع ہونا، کلی کرنے، ناک میں پانی ڈالنے، مونچھیں کاٹنے، مسواک کرنے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال اکھاڑنے، زیر ناف کے بال مونڈنے، اور ختنہ کو فطرت سلیمہ قرار دیا ہے اور انبیاء کی سنت قرار دیا ہے۔ ختنہ واجب ہے یا سنت؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض حنابلہ سنت ہونے کے قائل ہیں۔ گزشتہ حدیث میں سے اسے دیگر مسنون چیزوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو ابھی کلی کرنے، ناک میں پانی ڈالنے وغیرہ، تو اس کو دیگر سنت چیزوں کے ساتھ ذکر کیا تو وہ بھی سنت ہونے کی دلیل ہے۔ اور پھر یہ کہ مسلمان ہونے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحقیق نہ کی کہ ختنہ ہوا ہے یا نہیں، اگر واجب ہوتا تو وہ ایسا کرتے۔ یعنی بہت سارے ایسے صحابہ جو بڑی عمر میں مسلمان ہوئے، تو آپ نے جہاں ان کو دیگر احکامات سکھائے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختنہ سے متعلق کوئی تحقیق نہیں کی کہ بھئی آپ کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں، اگر نہیں ہوا تو آپ کر لو۔ تو جب تحقیق نہیں ہوئی تو مطلب اگر واجب لازم ہوتا تو ایسا کہتے آپ، اور ایسا نہیں کہا تو مطلب واجب نہیں۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ختنہ کے واجب ہونے کے قائل ہیں۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ غیر مختون کی امامت اور گواہی اس کے وہ قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ ایک صاحب ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا تم حالت کفر کے بال مونڈ دو اور ختنہ کراؤ، اور فرمایا جو اسلام لائے اسے ختنہ کرنا چاہیے خواہ بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح بعض اقوال حضرت ابن عباس و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہیں، تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہونے کی دلیل ہے۔ دوسری کہ ختنہ دین کا شعار ہے، اس کا ایک نام ہے، شعار ہے، اس کی نشانی ہے، اور اس کے ذریعے مسلم اور کافر میں فرق ہوتا ہے کہ مسلمان ختنہ کرتے ہیں اور کافر کے ہاں ختنہ نہیں ہوتا۔ پھر جس کا ختنہ نہیں ہوتا تو اس کی اکثر طہارت کا مسئلہ بنا رہتا ہے۔ جب وہ پیشاب وغیرہ کرتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ قطرے اس کھال میں جو ختنہ کی وجہ سے کاٹ دی جاتی ہے تو وہاں وہ جمع رہتے ہیں،
جب وہاں کھال میں وہ پیشاب کے قطرے موجود ہوں گے تو پاکی نہیں ہوگی تو وضو نہیں ہوگا تو وہ اس کا نماز فاسد ہونے کا خطرہ رہے گا، اور اس کی کھال میں پیشاب ہوگا، اگر اسے صاف نہ کیا گیا تو طہارت اور نماز نہ ہوگی۔ تو اس لیے بہت سارے متقدمین اور متاخرین نے غیر مختون کو امامت سے روکا ہے، اور یہ روکنا احتیاط کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے یہ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ ختنہ سنت ابراہیمی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کیا، اور وہ ختنہ کرنے والے پہلے شخص تھے، اس سے پہلے کسی نے ختنہ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے کیونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کہ آپ کی اولاد میں ہزاروں انبیاء آئے تھے، اور اس لیے ان کو ابو الانبیاء کہتے ہیں۔ تو ختنہ کو رسولوں کی سنت قرار دیا گیا ہے، لہذا ختنہ کرنا فطرت سلیمہ کی بنیاد اور اسلام کا شعار ہے، مردوں کے لیے واجب ہے۔ یہ دوسرے فقہا فرماتے ہیں ختنہ نہ کرانے والا گناہ گار ہوگا اور حرام میں گرفتار رہے گا۔ حرام میں گرفتار کیوں رہے گا؟ کہ وہ پھر پاکی اس کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں ہوگی۔ احناف البتہ کہتے ہیں کہ ختنہ یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ اچھا، ختنہ کب واجب ہوتا ہے؟ تو بلوغ سے پہلے ختنہ کر دینا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ عقیقہ کے ساتھ ہی یعنی 7ویں دن کر دینا چاہیے، اس سے بچے کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی اور حیا کا مسئلہ بھی درپیش نہیں آتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عقیقہ اور ختنہ 7ویں دن کرا دیا تھا، لیکن اگر کوئی 7ویں دن نہیں کرواتا تو بلوغت سے پہلے بالغ ہونے سے پہلے کر لینا چاہیے، کیونکہ اس میں پردے کا اور حیا کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ ختنہ کی حکمت، مصلحت اور فوائد۔ فطرت سلیمہ کی اساس یعنی بنیاد، اسلام کا شعار، شریعت ربانیہ کا عنوان اور ملت حنفیہ کی تکمیل ہے۔ یہ مختلف احادیث کا نچوڑ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے۔ مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے پیروکاروں سے یہ ختنہ ممتاز کرتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ ختنہ نہیں کرتے، جبکہ مسلمان کے ہاں ختنہ سنت ہے یا واجب ہے۔ تیسری بات، نظافت، طہارت اور ظاہر کی تحسین ہوتی ہے اور شہوت و خواہشات میں اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 4، بہت سارے امراض اور آفات سے بچاتا ہے۔ ڈاکٹر صبری انقبانی اپنی کتاب ہماری جنسی زندگی میں لکھتے ہیں کہ اس ختنہ کی وجہ سے انسان ضرر رساں چکنے مادے، ناپسندیدہ رطوبات اور گندگی کے جمع ہونے سے چھٹکارا پاتا ہے، سرطان یعنی کینسر کے مرض سے بچاؤ ہوتا ہے، اور ختنہ جلدی کرنے سے ایک حد تک بستر پر جو بچوں کے پیشاب کرنے کی بیماری ہوتی ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ مذکورہ بالا تمام احکامات تربیت کرنے والوں کے لیے ایک اہم حقیقت ثابت کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ بچے کی پیدائش ہی سے اس کی دیکھ بھال رکھی جائے۔ یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، پھر دیگر اس سے متعلقہ نام رکھنے سے متعلق، بال کاٹنے سے متعلق، عقیقہ سے متعلق وغیرہ وغیرہ کیا احکامات ہیں۔ تو تربیت کرنے والا ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے مطابق اس کو اہمیت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو یہ دونوں کے اعتبار سے فائدہ مند ہوتا ہے، مربی کے اعتبار سے بھی اور بچے کے اعتبار سے بھی۔ مربی کے اعتبار سے اس لیے کہ اس کے دل میں بچے کی پیار محبت آتا ہے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کا خیال آتا ہے، اور کیونکہ یہ سارے معاملات بچے کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو جب بچہ بڑا ہوگا اس کو پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ انہوں نے بچپن میں یہ معاملات کیے ہیں، تو وہ ادب و احترام کرے گا، اس کا احساس کرے گا۔ تو یہ مذکورہ بالا تمام احکامات تربیت کرنے والوں کے لیے ایک اہم حقیقت ثابت کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ بچے کی پیدائش ہی سے اس کی دیکھ بھال رکھی جائے، اس کے وجود میں آتے ہی اس کے ہر معاملے کو اہمیت کی نظر سے دیکھا جائے۔ یہ احکام بچے کی صحت کے ضامن ہیں۔ ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ بچہ جب آنکھ کھولے، ماحول دیکھے، معاملات سمجھنے کی کوشش کرے، تو وہ اپنے آپ کو ایسے مسلمان خاندان میں پائے
جو اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرتا ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب بچہ آنکھیں کھولے اور ماحول کو دیکھے اور معاملات سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ اپنے آپ کو ایسے مسلمان خاندان میں پائے جو اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرتا ہو، شریعت کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہو، کہ اس کے دل میں اسلام راسخ ہو، ایمان میں اضافہ ہو، شرافت اور اخلاق اس کی طبیعت اور نیکیاں اور اچھے کام اس کی عادت بن جائیں۔ لیکن اگر وہ ایسے ماحول میں اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور ایسے ماحول میں وہ شعور والا ہوتا ہے کہ جب اس کے ارد گرد ماں باپ لڑائی کرتے ہوں، ماں باپ فضولیات میں پڑے ہوں، ماں باپ رسومات میں پڑے ہوں، اور ماں باپ یا تربیت کرنے والے وہ ناپسندیدہ کاموں میں پڑے ہوں، تو اس بچے کا اس پر کیا اثر ہوگا؟ وہ اس کے مطابق ہی اس کی بیل اس درخت پر چڑھے گی جس درخت کے نیچے وہ پروان چڑھے گا۔ تو اس لیے اس کو ایسا ماحول مہیا کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور مربی کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد چوتھی فصل کہ بچوں میں انحراف پیدا ہونے والے کون کون سے اسباب ہیں، اور اگر بچوں میں یہ انحراف پیدا ہونے والے اسباب پیدا ہو جائیں، موجود ہو جائیں، تو اب ان بچوں کو انحراف سے یعنی راہ راست سے ہٹنے سے بچانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا، تو یہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔